شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ ظاہرین حرمین شریفین کی طرف عازم سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی یسائی اور جو وہاں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، پہلا اور آخری حج آپ نے ادا فرمایا۔ حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ، مشہور خطاب اور مشہور جو دستور لوازمات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے جو حج کے موقع پر خطاب فرمایا، اس کا اقتباس اور مفہوم بیان ہوتا ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دور جاہلیت کے ناز اور عزتیں، جو کھوکھلی عزتیں تھیں جہالت کی، ان سب کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رونقتا ہوں، اور تم میں سے معتبر، عزت والا، احترام و اکرام والا وہ ہے کہ جو تقوی میں تم سے زیادہ ہے۔ کسی بظاہر رنگ سفید والا ہو، اس کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو عجمی پر، کسی اعلیٰ کو ادنا پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے، مگر کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں عزت کے لائق اور احترام و اکرام کے لائق وہی ہے جو تم میں جتنا تقوی والا ہوگا۔ تو یہ تمام جو بت انسان دل میں رکھ کے بڑے ہو رہے تھے اور اپنے اپنے باء و اجداد کے جہالت کے کارناموں کو سر عام بیان کیا جاتا، تو نبی علیہ السلام نے سب کے بتوں کو توڑا اور تمام جو عزتیں جہالت کی برتری تھی اور فوقیت تھی، دوسرے پر جو اعتراضے تھے، ان سب چیزوں کو پامال کیا۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ احترام اسی کا ہوگا جو اللہ رسول کا ہوگا۔ یعنی تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے تو عزت کے لائق بھی وہی ہو جاتا ہے۔ باقی عزتیں، احترام، کسوٹیاں، معیارات وہ سب ہیچ ہیں، وہ دنیا کے اور دنیا کے کھوکھلے انداز ہیں۔ حقیقی عزت قرآن پاک کے سورۃ المنافقون میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ حقیقی عزت اللہ کی عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور پھر اس کے رسول کی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور پھر ایمان والے بندے کی عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق یہ نہیں جانتے کہ عزت ہے کس میں۔ عزت معیارات دنیا حاصل کرنے سے، مقام و مرتبہ دنیاوی اس کے پیچھے بھاگنے سے عزت نہیں ملتی۔ آپ نے کئی پھٹے ہوئے کپڑوں کے پیچھے بڑے بڑے امیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو گدی نشین ہیں، یعنی میں کوئی سجادہ نشینی کی بات نہیں کر رہا، کہ جو بوریا نشین زمین پر بیٹھنے والے ہیں، ان کے سامنے سلاطین زمانہ کامتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کی دربار پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حقیقی عزت ہے جو محمد مصطفیٰ کے دامن سے حاصل ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ کی عزت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے۔ تو آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ عزت ہے سرکار کی؟ سوچنا چاہیے نا کہ عزت کس کھاتے کے بل بوتے پر نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی عزت ہے، اللہ کی عزت ہے اور رسول اللہ کی عزت ہے۔ کیوں عزت ہے، کیا ہے؟ ہم تو معیارات دیکھتے ہیں، ہمارے جو ترتیب ہے، مرتب ہے، طے شدہ تصرفات ہم اپنے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہو عزت کا لائق تو وہ ہے، غریب بندے کو کون عزت دیتا ہے؟ ہم تو اس پیر کی اور اس مفتی کی عزت کرتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، جو ٹی وی پر آتا جاتا زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ معیار تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے تو یہ معیار نہیں دیا۔ اگر یہ معیار ہوتا تو نبی علیہ السلام کے گھر میں تو 7 دن تک تو آگ نہیں جلتی تھی چولہے میں، تو پھر عزت کس بات پر کہی تھی کہ عزت کیوں ہے؟ سوچنا چاہیے نا کہ حقیقی عزت کس چیز میں ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عزت ہے محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، باقی کوئی عزت نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ، یہ جتنے لوگ تھے منافقین اور یہ سربراہ بنے تھے مکے کے، اور ان کے پاس چابیاں کعبے کی ہوتی تھی اور اپنے آپ کو وڈیرا کہتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ مکے میں انٹری منع تھی، آپ آ نہیں سکتے۔ صلح حدیبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے، بیت الرضوان میں کوئی صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ سورہ فتح میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ نبی علیہ السلام کو اسی کعبے میں انٹری نہیں کرنے دے رہے تھے یہ لوگ، اور ایک وقت وہ تھا کہ یہ سر جھکا کر مجرم کی طرح کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام سے بھیک مانگنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بھیک مانگی جائے، آپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ، سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ مجھ پر آپ کیا خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کو کیا امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ عزت یہ ہے کہ دشمن بھی اس چیز کی احترام کرے، ایکسپٹ کرے اور اعتراف کرے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ عربی والے کہتے ہیں نا کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ یہ دشمن ہی تو کہتے تھے محمد مصطفیٰ کو کہ آپ صادق بھی ہیں اور بولے سارے امین بھی ہیں، یہ خوبی تھی، اور یہی عزت ہوا کرتی ہے کہ دشمن بھی احترام کرے اس چیز کا۔ کہ سارے غلط ہو سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ غلط نہیں بات کر سکتے، تو فضیلت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے۔ تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں سمجھنے کی اور اس پر ہمیں اقرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ جی میں آپ کو کیا امید ہے کچھ بات، اب میں کیا کرنے والا ہوں؟ صلح حدیبیہ فتح مکہ جب ہوا، اس وقت فتح مکہ کے بعد تو سارے سر جھکائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو قریبی دیکھتے آئے ہیں، آپ کرم ہی کرتے رہے ہیں، رحمت والے ہیں، ہم آپ سے کرم کی امید ہی لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ رحمت ہی ہم پر نچھاور کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر میں کوئی ظلم اور زیادتی اور اس طرح کی بات نہیں کرتا، میں تم سب کو آج جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے معافی عطا فرمائی۔ تو میں کہتا ہوں انتقام لینے والا بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جو معاف کر دے دو لوگ میں سے، چھوٹے لوگوں کو معاف کر دے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا پن دکھائے، بڑا کون ہوتا ہے جو بڑا پن دکھاتا ہے، جس کے اندر بڑا
باتوں پر لے کر ٹھیک ہے اور اس کو کچوں پر نکال کر اتنا زیادہ اس کا خمیازہ لے کر سامنے آیا تھا. یہ باضمیر انسان کا اور جس کا ظرف بڑا ہو وسیع ہو کہ اس کی بات نہیں ہوتی. یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو انتقام کی طرف جاتے ہیں. ہمیں تو نبی علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ جو راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے, پتھر مارنے والے, طائف والے تھے, سارے فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا دو, ہوا چلا دو اور زمین. ملک الجبال نے کہا کہ پہاڑ ملا دیں, زمین میں دسا دیں, کچھ کریں. سرکار نے فرمایا نہیں, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کا ہدایت نہیں, مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں مقام محمد مصطفیٰ ہے کون, میرا مقام کیا ہے. یہ اگر جانتے تو یوں نہ کرتے, آپ دعائیں دیتے رہے. تو یہ اسوہ پاک ہم نے اپنانا ہے. نبی علیہ السلام کی ہم امت ہیں, ہم غلام ہیں, تو ہم نے اپنانا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر برداشت کا, ظرف کا مادہ پیدا کریں, کمزوری نہ دکھائیں. کہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے, میں نے پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں, وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بڑا نہیں ہوتا. بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے اکثر چھوٹے دماغ کے, چھوٹے دل کے لوگ ہم نے دیکھتے ہیں, ان کے اندر برداشت نہیں ہوتی. کمزور لوگوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے, جو ان کا بیچارہ صفائی والا ہوتا ہے, جو صبح دروازہ بھی کھولتا ہے, ڈسٹنگ بھی کرتا ہے, چائے بھی پیش کرتا ہے, پھر بھی ڈانٹ اسی کو ہوتی ہے. تو پھر پنجابی والے ٹھیک کہتے ہیں نا, پانی ہمیشہ اترائی کی طرف جاتے ہیں, ٹونگے پر سے پانی جانا ہے. مقابلے کے قسم کے بندے کے ساتھ لگانا ہاتھ پھر پتہ چلے گا. غریب بندے کو مار کر دھاک بٹھانی اور دوسرے کو بتانا میں تو بڑا ٹھیک ہے, بڑا سخت ہوں اور میرے سامنے تو نوکر اور خادم بھی نہیں ٹکتے. پوچھنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں یہ بچپن گزارا, 8 سال کی عمر میں گئے, ٹھیک ہے, جوانی میں بوڑھے بھی ہو گئے. کوئی کافر کہتا نا کہ کملی والے کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو کہتے چپ ہو جاؤ, بچپن میں نے گزارا ہے, راتیں اور دن میں نے محمد مصطفیٰ کے پاس گزارے ہیں. میں آپ سے زیادہ کریم اور حلیم, بردبار, برداشت کرنے والا بندہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا ہے. گواہی یہ ہوتی ہے, گواہی ہوتی ہے. یہ ویسے سرکار نے فضیلت بیان نہیں کر دی, جو آخری وقت میں نے پچھلے جمعے پر بھی بیان کیا تھا. یہ حدیث کو, اس ٹکڑے کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں جو حدیث مبارک ارشاد فرمائی, قول مبارک جو آپ کا ایک خطبہ ہے, آپ بستر مبارک پر ہیں, اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ کر گئے, تو آپ نے 2 باتیں فرمائی, نماز وما ملکت یمینکم. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک نماز نہ چھوڑنا, دوسرے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق نہ چھوڑنا, ان کے حقوق. یہ ویسے بات نہیں کرتی. یہ انس بن مالک سے پوچھو نا کہ جنہوں نے بچپن بھی گزارا, راتیں بھی گزاری, دن بھی گزارے, بچہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر جتنی برداشت, ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے, پرائے بچے کو کون برداشت کرتا ہے. طریقہ ہے نبی علیہ السلام سے. ہم کیونکہ ہم حدیث رسول سے بہت دور ہیں, سیرت مصطفیٰ سے ہم بہت دور ہیں, ہم نے کملی والے کی سیرت مبارک نہیں پڑھی. ہمارے جتنے جلسے ہوتے ہیں, میں اعتراف کرتا ہوں, ہونا چاہیے ہم اسی رسول اللہ کے فرامین کے مطابق اور رسول اللہ کے ان جو بیانات ہیں ان سے نور لے کر, ہمیں جمعہ بھی نصیب ہوتا ہے, ہمیں مسجد میں جانا بھی نصیب ہوتا ہے. اگر ہم وہ بات نہ سنیں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں بھٹک کر چلے جائیں, بہک جائیں. سننا چاہیے, کرنے چاہیے, لیکن میں لاکھ مرتبہ کہوں گا کہ اشد ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ دور اور طریقے جو آپ نے بچپن, جو جن لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا, راتیں گزاری, اور آپ کی جو خانگی زندگی ہے, رات والی زندگی ہے, دن والے جو دن ماحول ہیں, گھر میں کیسے آپ رہتے تھے, اور یہ جو دور اور طریقے ہیں, کبھی ہم ان طریقوں کو بھی سیکھ لیں محمد مصطفیٰ کے طریقوں سے. حدیث رسول کا جو درس ہے, کبھی اس بارگاہ میں بھی بیٹھے جا کر اس سے بھی سبق لیں اور اس سے بھی اکتساب فیض کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تہجد کے وقت اٹھتے تو مجھے بھی اٹھاتے. کون ہے جو محروم رکھے, اللہ جب بانٹ رہا ہو, رحمت کائنات پر بانٹی جا رہی ہو,
یہ رحمت للعالمین ہی ہے کہ جو اپنے ماتحت تو کہتا ہے کہ ہاں میں بھی مانگتا ہوں اس کی بارگاہ میں، تو بھی ذرا مانگتا مان کے کھڑا ہو جائے اس کی بارگاہ۔ ایک بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی، میں نے کہا نا کہ بڑا آدمی بڑی جگہ پر بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ مجھے بتانا کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں اللہ نے بڑا بنایا ہی کس کو ہے؟ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں کہ معراج پر لے گئے، کانا قاب قوسین او ادنی کی منزلیں طے کروائیں، لیکن جہاں وہاں پہنچے تو اللہ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد، اے محمد مجھے بتاؤ ذرا میں آج کس چیز سے تمہیں پکاروں، کیا مقام عطا فرما، کن لفظوں سے یاد کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک مجھے اپنا عبد کہہ کر پکار، مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ یہ خواہش تھی نبی علیہ السلام کی کہ جو سبحان الذی اسریٰ برسولہ نہیں کہا، بنبی ہی نہیں کہا، بعبدہ ہی کہا، کہ اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کرائی۔ واپس آئے، آپ اوپر ایک سیٹ پر ایک بندے کو بٹھا دو نا، ٹھیک ہے، چیف صاحب ہیں آرمی والے، اس کو کہو کہ جناب تسی تھلے آ جاؤ، آمن گے، ٹھیک ہے، اوپر والے ڈی سی کو کہو جی تھلے ایسے جو بن جاؤ، آمن گے، کوئی بندہ نیچے نہیں آتا، کہتا اتنے لے کے جاؤ، اسی تھلے نہیں آؤں گے، یہ محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ کہاں اللہ نے بٹھایا اور سرکار نے پھر واپس اسی جگہ پر تشریف لائی۔ بڑا بندہ ہے نا، حوصلہ دیکھے، مقام دیکھے، مرتبہ دیکھے، انما انا بشر مثلکم، یہی کہتے رہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، تم آؤ میرے پاس بیٹھو، آؤ زمین پر بیٹھتے ہیں، تم میری کمری پر بیٹھ جاؤ، میری بات تو سنو نا، محمد مصطفیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تم سے؟ یہ مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع جو آخری خطبہ ہے اور آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج کی حج ادا فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے جو بیان کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا جہاں اور وہاں نور ہے، اکتساب فیض ہم کر سکتے ہیں آنا لفظ سے۔ ایک یہ بھی ہے کہ کسی اعلیٰ کو ادنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی ادنا کو اعلیٰ کو ادنا پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے آپ کا، تابعی ہیں عمر بن عبدالعزیز ثانی، دور خلافت خلفائے راشدین کی یاد جنہوں نے دوبارہ تازہ کی اپنے خلافت کے دور میں، حکومت کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز ثانی۔ تو آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کچھ لکھ رہے تھے، اس وقت دیا سلائی یہ لائٹیں اور یہ بٹن تو تھے نہیں، تو آپ نے جب کام تمام ہوا تو نوکر کو آواز دی، خادم کو نام لیا، ایک دو آواز دی تو سویا ہوا تھا، وہ جو مہمان تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ان کے مقابلے کے مہمان تھے، وہ غریب بندہ تو بات ہے نا، نہیں کھانا، کافر تھے لیکن وہ اعلیٰ لوگ تھے، عدلیہ تھی۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر جا کر اس جو چراغ چل رہا تھا اس کو گل کیا، خود بجھا دیا، واپس آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا او جناب تساں خود ہی کام کیتا، اسی امایت اسی نیلتر مارا ہے اس بندے نو کہ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرتا۔ تو آپ نے جو جواب دیا نا، یہ ہوتا ہے بڑا آدمی، اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے اور کہتا ہے کملی والے جو آپ کا پیغام ہے میرا بھی وہی پیغام ہوگا آج کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بندہ ایسا ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں اگر ایسا نہیں، حکومت جو ہے تسی لتر مارا ہے ساتھی فارغ کرایا، آپ فرمائے نا چپ کر جا، میں اٹھیا جس ٹائم تے میں عمر بن عبدالعزیز نہ آیا، انہوں نے کہا تو ہی ہے، انہوں نے کہا میں چراغ بجھا کے واپس آیا کہ میں بدل گیا یا میں وہی ہوں، کہنے لگا وہی ہوں، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میرے محمد مصطفیٰ جن کا میں نوکر ہوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تو میں نے کر دیا، چراغ ہی گل کیا ہے نا، کیا ہو گیا ہے، میں واپس آ گیا، میں وہی ہوں، چراغ بجھانے بھی گیا تو میں وہی تھا، واپس بھی آیا ہوں تو میں بولو سارے وہی ہوں۔ ویسے بھی جو بندہ کام نہیں کرنا تو ڈیڑھ گھنٹہ ہو جاتا ہے، پھر دوڑتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ جو مشین سی رکھی ہوتی ہے تو کوئی باہر پارک میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹنگا بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، کدھے کہیں کر رہے ہیں کدھے کہیں کر رہے ہیں۔ بھائی تم نے اگر یہی کرنا ہے تو تم آؤ نا، اگر ہاتھ اوپر کرنے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اوپر کرو، ٹھیک ہے، گوٹے ہی کہیں رکھنے ہیں تو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھو، سارے کہیں رکھنا ہے تو تم سجدے کی صورت میں جا کے رکھو۔
تبدیل اور نما پتہ چلنا ہے اس پاگل خانے آ گئے. میں اس کا منکر نہیں ہوں, چلو جی بات شک کرنی چاہیے, میں نہیں کہتا کرنی چاہیے, کرو جو بھی, لیکن میں تماشے نہ کرنا. ٹھیک ہے, بات کرنی ہے پہلے آؤ نا مسجد میں, یہ بھی بات ہو جاتی ہے. اے نماز پڑھتے ہیں جو بزرگ پڑھتے ہیں صبح, ٹھیک ہے, ان کا تو پیٹ کوئی نہیں نکلا ہوا, بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھاگ کر گئے بھی نہیں, کہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو, کہتے ہیں کوئی تو نہیں, گھر جا رہے ہیں. نمازی آدمی باغ کی طرف اتنا دوڑ کر بولے نا, گل کڑوی ہے, بات ہاتھ پر ہے, بات ٹھیک ہے, سب بول لیں تھوڑا. جو بچپن سے شروع کرتا ہے نماز, آپ اس بابے کی زندگی چیک کر لو, بڑھاپے میں جا کے میں اس کی بات نہیں کرنا, جوانی میں, بڑے لڑکپن میں جس نے نماز شروع کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے, اس کو پھر بات کو کرنے کی ضرورت, گوٹے گھٹے برقرار رہنا, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک رہتا ہے. 19-20 کا فرق, بیماری آتی جاتی رہتی ہے, نقصان ہے, لیکن اتنا یوگا آج کل یوگا پریکٹس اکثر جوان بیٹھے نہیں, ٹھیک ہے, کریز کون کون چیز پر لگا دیا ہے کہ یوگا پریکٹس کرو, یوگا, ٹھیک ہے, اکھاں بھی بند کرو, تو پھر ایسے جو کھل جانا ہے, کوئی اینڈ اکڑ جانا ہے, یوگا پریکٹس. میں نے اس پر بڑی کتابیں رکھی ہیں, میں نے پڑھا ہوا ہے کہ بلا کی یہ ہے کیا, تو ہم نے یوگا کہتے ہیں کہ تلے بیٹھ جاؤ, الگ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے تمہیں کہا نا, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کو تم یاد کرو, ذرا کنارے لگ کے یاد کیا کرو, لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے بھی یاد کرو نا. تم نے یوگا پریکٹس کے لیے تو تم الگ ہو گئے, کہنے جی میں آدھا گھنٹہ میرے نہ گل کری ہو, کیوں جناب کی ہو گئے, وہی تو ویسے بات ہو گئی, یہ ختم نبوت کملی والے آخری نبی نے, تو تسا کے موت پاؤ لگی آدھا گھنٹہ, کہنا جی میں یوگا پریکٹس کراؤں. یوگی جو کہ تو موبائل بند کرتا ہے نا, اپنے بیوی بچوں سے کنارہ کشی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ماحول سے تھوڑا نکلتا ہے, تو جو آدھا پونا گھنٹہ تو باہر ضائع کرتا ہے, یہ آدھا گھنٹہ ذرا قرآن کھول کے یہ بھی پریکٹس کرنا, تیری یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور قبر والے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بولے ذرا. لوگ کہتے ہیں جی میرا تو دم ٹوٹتا ہے, قبر کی بات کرتے ہیں, میں تو 10 بندے ایک کمرے میں آ جاتے, میرا تو دم ٹوٹنے لگتا ہے. کئی بند گڑیاں سے نہیں بیٹھ سکتے, کہنا میرا دم ٹوٹتا ہے, الٹی آتی ہے اور چکر آتے ہیں, بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ کہنا میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, میں گھر سے بیٹھوں, قبر میں کیا کروں گا. تم کہتے ہو تو گڑا ہے اور بند ہوتی ہے, میں کہتا ساری دنیا کہتی ہے دیکھ بھی لو جاتے, میوں ہو تو تم آخر تک کھڑے رہنا, چیک کر لینا, کوئی کھڑکی نہیں لگاتے قبر میں. کوئی کھڑکی رکھتے ہیں جی بولو آکسیجن کے لیے, وہ کہتے ہیں آج کل جوان پوچھتا ہے کہ وہاں تو دم ٹوٹ جائے گا, ہم کیا کریں گے, وہاں تو مر جائیں گے. میں نے کہا تو مر تو پہلے گئے تھے, تم وہاں مرنے کے لیے نہیں گئے تھے, وہاں کسی اور کام کے لیے جا رہے ہو. جو یہاں کرتے رہے اس کو پانے کے لیے, برے عمل کیے تو سزا پاؤ گے, اگر یہاں نیک عمل کیے تو وہاں پھر کسی کا زیارت بھی پاؤ گے, دیدار بھی پاؤ گے, کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتا نہیں ہمیں سمجھاؤ, ہمارا دماغ دم ٹوٹتا ہے ہمارا. میں نے کہا یار 9 ماہ تجھے ماں کے پیٹ میں جس رب نے رکھا, بولنا تھوڑا سبحان اللہ سے کہنا, اس سے اوپر بھی دلیل دوں گا, تیری میری دلیل ہے, ذرا اونچی آواز سے بول. جو 9 ماہ تجھے اور مجھے ماں کے پیٹ میں رکھا, وہاں جس نے تیرا میرا دم گھٹنے نہیں دیا, قبر کے پیٹ میں کیسے دم گھٹنے دے گا. اگر تجھے نہیں سمجھا, کہہ کہ نہیں سمجھ آیا مجھے, تو میں پھر کہتا ہوں انڈا تو دیکھا ہوگا جناب نے, چوزے تو دیکھی ہوں گے, مرغیاں تو دیکھی ہوں گی, انڈے والی چوزے جہاں سے نکلتے ہیں. میں شیب اور شکر کی بات نہیں کر رہا کہ جو لاولد ہوتے ہیں, ابتر ہوتے ہیں, آگے نسل نہیں چلتی. میں بے نسلوں کی بات نہیں کر رہا, میں نسل والوں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آئے گا نہیں آئی, بے نسلوں کی بات, بے نسلوں کی بات نہیں کر رہا کہ جس کی بات ہی نہیں ہے, ابتر ہیں. اور اس بے نسل کی بات محمد مصطفیٰ کے رب نے بھی کی ہے. ایک نشانیہ کا ہوا لفظ کہ محبوب تیرا دشمنی بے نسل ہوگا, ابتر ہوگا, مقتول نسل ہوگا. تیرا دشمن رسول اللہ کے صاحبزادے فوت ہوئے, حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم, دشمنوں نے تانا دیا کہ گیا اس کی نسل ختم ہو گئی, نام کوئی نہیں لے گا. ہم کہتے ہیں نا, ہمارا بھی ماحول ہوتا ہے, کہتے ہیں جی وہ اس کی نسل نہیں, بیچارہ اپنے نام تک موت گئے. سنا ہوگا جملہ میں, جس کی اولاد نہ ہو نا, مر جائے, کہتے ہیں وہ بڑا بیچارہ بس کے کرم رحم اللہ کرے, اپنے نام تک موت گئے.
ٹھیک ہے، اور کسی نے اور نے نائب مکیا تو پھر اللہ مکان نہیں دینا، نام باقی رہتا ہے اس کا۔ وہ جس کے نام پہ جو مر جائے وہ پھر مرنے نہیں دیتا۔ اور کئی درجنوں کے حساب سے بیٹے ہوں تو زندگی میں اس کو موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کئی مر کے بھی زندہ رہتا ہے، کردار زندہ ہے، نام زندہ ہے، کام زندہ رہتا ہے اس کا۔ تو سرکار کو کہا کہ مقتول نسل ہو گیا، کیا نام مٹ جائے گا، اب جس کی اولاد نہیں چلے گی، ختم۔ تو اللہ نے اس پوری سورہ کوثر اتاری، ان شانیہ کا هو الابتر، آخری آیت فرمایا بے شک محبوب یہ کہتے ہیں نا تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام نسل نہیں چلے گی، محمد مصطفیٰ اے میرے آخری رسول، ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے مقتول نسل وہ ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی، تیری نسل تو قیامت تک چلے گی، تیری امت تو قیامت تک چلے گی، تیرا نام کا ڈکا اس دنیا میں بھی بجے گا اور قبر والی دنیا میں بھی بجے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تیسرا سوال جو قبر میں ہوتا ہے، میں وہ بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، والی یاد ہے مجھے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، میرے ذہن میں ہے۔ تیسرا سوال جو قبر میں ہوتا ہے، جو ضروری اور لازمی سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب ڈنکا بج رہا ہے نا، دنیا سے اوپر بھی اذانوں میں اشہد ان محمد بولو سارے رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے، اونچی آواز سے گواہی دیتا ہوں، قبر میں حشر میں کام آئے گی کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی ہے، ڈنکے بج رہے ہیں، کائنات ساری میں بج رہے ہیں۔ جو چاند پر پہلے کیا پوچھ لو اس سے کہ تم جناب چاند پر گئے ہو، وہاں بھی کوئی ڈنکا بج رہا ہے، کسی کی آواز اور صدا بلند ہو رہی ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہو رہی ہے، ان کی صدا آتی ہے، ادھر ہرن بجتے ہیں، سائرن بجتے ہیں، ایمبولینس چلتی ہے، اور چھٹیوں کی ہوتی ہے، اسمبلیاں تعلیم کی دی جاتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، پیریڈ بدلتے ہیں، ٹنٹن ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں جاتی، گھنٹے بجتی ہیں گھنٹہ گھر میں، اوپر بھی کوئی آواز آتی ہے، اس سے پوچھو کہ جناب اوپر چاند پر بھی کوئی آواز آتی ہے، نیچے جتنے شور غل ہوتے گٹر نہیں آتی، ایک آتی ہے محمد مصطفیٰ کے رب کی آواز آتی ہے، یا محمد مصطفیٰ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے وہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ آواز سے بولو، کوئی مسئلہ نہیں، اذان کی آتی ہے۔ تو تیسرا سوال لازمی ہوتا ہے کہ پھر قبر کے اندر بھی ڈنکا بج رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ کو اگر یاد آئے میں سنا دیں گے، نہیں عرش و فرش پر ہی، نہیں عرش و فرش پر ہی تیرے نام کا چرچا، آہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، کہ کملی والے عرش اور فرش زمین تے اور آسمانہ تے تیرے نائن ڈنکے نہیں بج رہے، ایک قبر والے جڑے چلے جانے انہاں کو بھی پوچھو، اور بخاری مسلم ترمذی ساری کتابیں پڑھو، پوچھو ان سے کہ جناب قبر میں بھی کسی کا نام پوچھا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو قبر والے کہیں گے ہاں، یا رب کا پوچھا جاتا ہے یا رب کے رسول کا پوچھا جاتا ہے۔ تو جوان کہتے ہیں کہ جناب میرا تو دم اٹھ جائے گا، میں تو بند گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایسی میں شیشہ کہتا ہوں ایسی بند کرو، شیشہ نیچے کرو، میرا دم اٹھتا ہے، تو گاڑی تو بڑی ہوتی ہے، قبر چھوٹی، میں کہاں کیسے باہر آؤں گا، دم اٹھے گا۔ تو میں نے دلیل دی کہ جناب تیرا دم اگر تیری ماں کے پیٹ میں نہیں گھٹنے دیا رب نے تو وہاں بھی نہیں گھٹنے دے گا، تو تعلق تو قائم کرنا اس کے ساتھ۔ قبر میں زندگی بدل جاتی ہے، پہلے پر بات غور سے سننا کی بات آ رہی ہے توجہ کے ساتھ، ماں کے پیٹ میں بندے کے ساتھ تعلق رب کا ہوتا ہے، پھر نہیں ٹوٹنے دیتا، سانس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بولے تھوڑا سر نماز اونچی آواز میں بولو، بندے کا قبر کے ماں کے پیٹ میں جو سلسلہ ہوتا ہے رب کا
اس کا اگر دم گھٹے گا یا اس کا سانس رواں ہوگا، چلے گا اس کا، مشام میں جان کھلے گے، نگنیا نساں کھل سانسیاں کھل سن کے بات سن بولو، تو اس بندے کی کھلیں گی جس نے پہلے خوشبو سونگی ہوگی. اس بندے نے ساری زندگی خوشبو کو سونگا تک نہیں، اچھی خوشبو کو نہیں محسوس کیا، بدبوؤں میں اور دفن میں رہا ہے. اس کو کیا خبر کہ مقام خوشبو کیا ہے، عطر کا مقام کیا ہے، گلاب کا مقام، بولو سارے بولو کیا ہے، اس کو کیا خبر کہ اس کا کیا ہے. یہ تو پھر وہ گلستان میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، کہانی نہیں حقیقت ہے کہ کوئی بندہ جانوروں والا تھا بیچارہ، اس نے جانور گوبر میں ساری زندگی اس نے وہاں ہی رہا. کو منع نہیں ہے رہنا چاہیے، لیکن گوبر سے نکل کر ذرا گلاب کی طرف بھی آنا چاہیے وہاں سے نکل. تو وہ بیچارہ کدھر ٹائم ملیا تھے، کپڑے پائے تھے، بازار نکل گیا، اس گلی سے پیر رکھا کہ جیسے ساریاں دکاناں خوشبوئاں دی آئیں، عطر تھے، عطار بیٹھے ہوئے تھے سارے، مختلف رنگوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی. کوئی ٹیسٹ کروا رہا تھا، کوئی لے کے جا رہا تھا، دکانیں خوشبوؤں کی تھیں اور ہر رنگ کی آ رہی تھی. پاؤں رکھا نہ دے دماغے میں چڑھی جاتا ہے کہ میں کتنے آ گیا، 2-4 قدم آگے ہو جاتے بے ہوش ہو گیا، زیادہ خوشبو چڑھی تو بے ہوش ہو گیا. وہ بندے دیکھن دے ہر رنگ کی خوشبو آ کے نک نہ لان چک وہ ہور بے ہوش ہو گئے کہ میں کیا کر رہے. اور ایک بندہ تجربے کار ہے، استاد لیا، اس کہا کہ یار اے اس کا علاج اور دارو نہیں، جو تم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہو یہ علاج اس کا نہیں ہے. اور نہ کہا کہ کیا ہوں، نہ کہا اچھا صبر کرو. وہ گیا کہ جا کے دیکھا نگر پیچھے گوبر تھوڑا سا چایا تو لے کے آیا، سنگایا نا، اٹھ کے بیٹھ گیا. نہیں ہنسنے کی بات نہیں، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، میں نہ رزلٹ دینے لگا ہوں. بھائی اس نے ساری زندگی عود جس نے سونگی ہوئی نہ ہو، عود جس نے سونگی ہوئی نہ ہو، اس کو کیا خبر عود کا مقام کیا ہے. اور جس نے محمد مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو مہک نہ سونگی ہو، ابو جہل کو کیا خبر کہ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. یہ پوچھنا ہو تو ابو بکر عمر کے پاس جانا پڑے گا، اور ابو ہریرہ کے پاس جانا پڑے گا، خباب کے پاس، طلحہ اور زبیر کے پاس جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کن کی کہ محمد مصطفیٰ کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آواز کم آئی ہے ادھر، ایمان نال سنا نا تو اور نال بولو، ذرا اونچی آواز نال بولو. اتنی گرمی نہیں جتنی اساں بڑھا رہی ہے. یہ بھی اللہ دی رحمت ہے، گرمی نہ ہوئے تو اسی آنکڑے ہوا سارے. اگر پسینہ نہ نکلے اساں نے جسماں چوں، پسینہ نہ نکلے نا اتنے ہی آکڑ جاواں، پٹھے ساڈے کم نہ کم تو پھر سلام دعا تو بھی جاواں. اسی شکر الحمدللہ بولا کرو کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو سانو سارے موسم عطا فرمائے. ایک تو پوچھنا جنا پر سردی یا اٹھا منی 12 مہینے تھی وہ توپا ترستے نے ترستے رہتے ہیں. تو کہنا میں جب واپس آتا ہوں ہاتھ کار والے دل یار والے، کان میری طرف تھے، حافظ عظیم صاحب کی طرف، توجہ ادھر میری طرف. وہ کہتا ہے جناب میرا تو دم گھٹے گا. ایک دلیل میں نے کیا دی کہ ماں کے پیٹ میں، بولو سارے، جو رب دم گھٹنے نہیں دیتا، تیرا میرا نہیں مرنے دیا، اس نے بندوبست کر رکھا ہے. اگر تو تعلق اس کے ساتھ نبھائے گا تو قبر میں بھی اپنا تعلق نبھائے گا. وہ اگر شہید کو نہیں مرنے دیتا وہاں کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے. دلیل دے رہا ہوں قرآن پاک، کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، روٹی کا، کھانے کا. کوئی اوپر سے سسٹم نیچے کوئی فرشتہ لے کے جا رہا ہو روٹی کا بندوبست دیکھا ہو کبھی کسی نے؟ کئی شہید زندہ ہوں ادھر دفن ہوں گے آپ کے قبرستان میں، کئی بیٹھے اتنے 24 گھنٹے نہیں 24 سال بیٹھے رہو تے قبر میں جو کوئی آواز نہیں آئے گی تینوں، نہ روٹی کی خوشبو آئے گی کہ مٹن تے بیف تلے چل رہے تو سانو تے پتہ ہی نہیں کدے خوشبو آئی ہے. بولو بولو سارے، نہیں آئے گی کیونکہ برزخی معاملات میں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو تم چلیا اپنی قبر میں بیٹھ کے، تیرے قبرستان میں شہید اس کی خبر تجھے نہیں ہو سکتی، محمد مصطفیٰ کی حیات کی خبر تجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اونچی آواز سے بول، تیرے نبی کی بات کر رہا ہوں، تجھے خبر ہی نہیں ہے.
کہ قرآن نے زندگی کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھو گے، زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تم اس جیسے زندہ نہیں اور وہ تمہارے جیسا سمجھ نہیں آئے، جس کو آئیے بولو تھوڑی بھائی، وہ تمہارے جیسا زندہ نہیں اور تم اس جیسے زندہ نہیں، تم وہاں جانے سے رہے اور وہ وہاں آنے سے رہا، تم اس کی زندگی میں بارے میں سوچ نہیں سکتے، شعور نہیں رکھ سکتے کہ کیسے زندہ ہے، بس قرآن نے حکم دیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہم مانیں کہ زندہ ہے، باقی ساری دلیلیں جو بھی بندہ دلیل دے گا بات کرے گا آپ کہیں گے جناب دلیل دو، سمجھ نہیں آئی، لیکن قرآن جو بات کرے گا آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نہیں مانتے، ضرورت ہے بولو سارے نہیں، ہم مانتے ہیں جو اس کے نام پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیا کرتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس شہید کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، وہ کھا رہے ہیں کملی والے آقا تیرے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھلے والا بندہ 15 صدیاں بعد پیدا ہوا کہ کلمہ پڑھیا، صرف کلمہ پڑھیا، اور روٹی تے سسٹم اندر کھانا پینا تے بڑی اندر محفلاں چل رہی ہیں، کھا بھی رہے تے جس دا کلمہ پڑھے وہ کلمہ ختم ہے، ادھر کی لا برکت، ادھر کی برکت ہے، وہ چلیا اب کل لیا تینو خبر ہی نہیں، جو اس دور میں جس کا کلمہ پڑھے بارڈر سے ادھر کافر نہیں مرتے، بولو ہمارے افراد کے ہاتھوں نہیں مرتے، وہ زندہ نہیں مرنے کے بعد، بولو سوال ہے میرا نہیں، جو بھائی ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، حالانکہ وہ بھی اسی ہمارے سے لڑتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں تو ہمارے بھی شہید ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں شہید، وہ کہنے گیا غرق ہو گیا، نابود گیا، مار گیا، ختم، خس کن جہاں پا، جس کے کلمے نے اس دور میں تیرے میرے فوجی کو شہادت کا درجہ، جو کلمہ جس کا دے دیتا ہے، کلمہ چھوڑ دے اور کہے کہ میں جانا بارڈر تے میں نے گولی لگے گی تو میں زندہ ہوں گا، کلمہ نہیں پڑھتا، زندہ ہوئے گا؟ جی بولو، عقل سے بات کریں، علم سے بولیں، نہیں ہوگا، کیوں؟ جس کی وجہ سے زندگی مل رہی ہے اس کو ہی چھوڑ دیا ہے، سر اللہ کہتا ہے میں زندگی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کے حوالے سے، اگر اس کو چھوڑ کے آئے ہو تو ایک دلی لکھاں گولیاں کھاؤ، مر جاؤ، میں نے کیے، لیکن زندگی چاہیے اگر پھر محمد مصطفیٰ کا کلمہ لے کر آؤ گے میرے پاس، اس کا کلمہ زندہ کر دیتا ہے، اس کا خود اپنا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو قبر ہم نے صرف گڑھا ہی نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو یا پھر جنت کے باغوں میں سے، بولو سارے باغ ہے، گلشن ہے وہ یار۔ اب ہم نے اور آپ نے رستہ انتخاب کرنا ہے رستے کا، ہم فیض آباد والی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور کہیں جب نواہ کٹ جانا ہے، گاڑی کے اندر برباد تیاری ہوئی ہو جاوے گی، بولو سوال ہے جواب دو میں نوں بھائی اساں انتخاب کیا رستہ کیتا ہے، گڈی گڈی تے چڑھ بیٹھے ہیں اسی، جڑا گڑے تے لے کے جا رہی ہے محمد مصطفیٰ کے حوالے سے گلشن میں لے کے جا رہی ہے، اب آپ پر ہیں مجھ پر ہیں، ہم نے کون سی گاڑی کا انتخاب کرنا ہے، رستہ کون سا چوائس کرنا ہے، رستہ ہم گڑھ والا کا انتخاب کریں، کام وہ کریں اور کہیں کہ گلشن میں نہ، آگے گڑے ہیں، آگے کھنڈرات ہیں، آگے الو ہیں، آگے پیو ہیں، آگے جانور ہیں، آگے بہت سارے اندھیرے ہیں اور سارے معاملات خراب ہیں، ہم نے اس راستے پر جانا، کہنا یار ہے راستے جنگل ہے تو اس راستے دے جانا یا بادشاہ والے راستے دے جانا، ڈاکو نہ ہو راستے دے، تو کہنا کہ جناب رات کا معاملہ ہے، اے راستہ ٹھیک ہے، سیف راستہ ہے، اسے کوئی نہیں، بالکل سیدھا ہوئے تو سکون نال پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل مقصود تے ضروری ہے کہ کھڑے سے بڑھ کے جانا اور آگے بھی کھڑے ہوں، اور تساں دیساں اس زندگی سے انتخاب کرنا ہے کہ قبر والا معاملہ ہم کون سی گاڑی پر بیٹھ کر طے کرنے ہیں، گڑے والی معاملہ گاڑی پہ بیٹھنا ہے گندی گاڑی پہ، یا پھر اس گاڑی کے جس کے ملاح، جس کے رہنما، جس کے رہبر، جس کے سید، جس کے سردار، جس کے رہنما رہبر محمد مصطفیٰ ہے، اس گاڑی پر بیٹھنا، یہ آپ پر ہے کہ کون سے ڈرائیور کا انتخاب کرتے ہیں، شیطان والے ڈرائیور پر گاڑی پر بیٹھیں گے یا محمد مصطفیٰ بندہ رحمان کے ڈرائیور پر بیٹھیں گے، اس گاڑی پر بیٹھیں گے، یہ آپ پر ہے مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ
ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔